اور یہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اگر آپ اتنی مقدار میں پنیر بازار سے خریدیں تو آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ ہم نے اسے گھر میں بہت آسانی سے تیار کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے 2 لیٹر دودھ گرم کیا اور وہ پھٹ گیا، پھر میں نے اس میں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کیا اور اس کو مزید پھاڑ لیا۔ آپ کے پاس کبھی ایسا ہو کہ دودھ پھٹ جائے تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ پھٹے ہوئے دودھ کے ساتھ ہم بہت سی چیزیں تیار کر سکتے ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں اور ہیلدی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دودھ گرم کرنے والے ہوں اور گرمی کی وجہ سے دودھ کبھی خراب ہو جائے اور وہ پھٹ جائے تو اس پھٹے ہوئے دودھ کے ساتھ ہم پنیر بنا سکتی ہیں، برفی بنا سکتی ہیں، قلاقند بنا سکتی ہیں، اور یہ اسی دودھ سے تیار ہونے والا جو پانی ہے اس کو بھی ہم سیو کر سکتی ہیں۔ یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس کو وے کہتے ہیں۔ آج ہم اس دودھ کے ساتھ پنیر بنائیں گے، تو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پاس 2 لیٹر دودھ تھا، میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھا تو یہ پھٹ گیا، تو میں نے اس میں 2 ٹیبل اسپون سرکہ ایڈ کیا اور اس کو مزید پھاڑ لیا۔ ابھی ہم نے اس پھٹے ہوئے دودھ کو چھان لینا ہے۔ میرے پاس چھلنی بہت باریک ہے، اس وجہ سے میں نے اس میں کپڑا نہیں رکھا۔ اگر آپ کے پاس چھلنی تھوڑی موٹی ہو تو آپ اس میں ململ کا کپڑا رکھ کے تو اس کو چھان سکتی ہیں۔ اس طرح سے ہم نے وے علیحدہ کر لیا اور پنیر جو ہے اس کو الگ کر لیا۔ یہ ہمارا بہت زبردست سا، بہت ہیلدی، انرجیٹک پنیر ریڈی ہے، جو کہ بازار میں بہت مہنگا ملتا ہے، اور ہم اسے بہت آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اپنے بہت سی ڈشز میں اس کا یوز کر سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو وے ہے، اس کا پانی ہے، اس کو بھی ہم بہت ساری ڈشز میں یوز کر سکتی ہیں۔ پنیر کے اوپر ہم نے ٹھنڈا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو ہم نے سرکہ اس کے اندر ایڈ کیا تھا دودھ کے اندر، تو سرکے میں تھوڑی سی کھٹاس ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے اوپر پانی ایڈ کریں گے تو وہ ساری سرکے کی کھٹاس اور سرکے کی اسمیل نکل جائے گی اور ہمارے پاس پلین پنیر تیار ہو جائے گا، لیکن پانی بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ریفریجریٹر سے یخ ٹھنڈا پانی لیا اور اس کو ہم نے پنیر کے اوپر ایڈ کرنا ہے اور اس کو اسپیچولا کی مدد سے اس طرح سے ٹرن کرتے جانا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ایک قسم سے پنیر کو دھو لیں گے۔ ٹھنڈا پانی ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پنیر بہت اچھے سے سیٹ ہوگا اور ہمیں اس کی بائنڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی، بہت ایزیلی یہ بائنڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے 15 منٹ تک اس کو ایسے ہی کسی دیگچی کے اوپر یا کسی برتن کے اوپر چھوڑ دینا ہے کہ پانی جو ایکسٹرا ہے وہ نکل جائے۔ یہ ہمارے پاس وے ریڈی ہو گیا ہے۔ ہم اس کو کسی جار میں، شیشے کے جار میں ڈال کے اس کو ریفریجریٹر میں محفوظ کر سکتی ہیں، اور ہم اس کے ساتھ آٹا بھی گوندھ سکتی ہیں، اس کو مختلف ڈشز میں اس کا یوز کر سکتی ہیں، اور اس کو گوشت میں بھی ڈال سکتی ہیں، جس سے ہمارے کھانے کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا۔ یہ جو وے ہے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے، تو ہم اس کو پی بھی سکتی ہیں، اور ہم اس کو اپنے بالوں کے اوپر کسی پروٹین ماسک کے طور پر بھی لگا سکتی ہیں، اسپرے کر سکتی ہیں، یا ہیئر ماسک بناتے ہوئے ہم اس میں بھی اس کا یوز کر سکتی ہیں۔ 15 منٹ تک ہم نے پنیر کو چھوڑ دیا اور اس کا ایکسیس واٹر جو ہے وہ نکل گیا، تو ہم نے اس طرح سے کسی پلیٹ میں ایک شیٹ لینی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اپنی پنیر جو ہے وہ ڈال دینی ہے، تاکہ ہماری پنیر اچھی سی سیٹ ہو جائے اور پنیر کی بہت اچھے سے بائنڈنگ ہو جائے۔ اس پھٹے ہوئے دودھ کے ساتھ آپ سمپل پنیر بھی بنا سکتی ہیں، چیڈر چیز بھی بنا سکتی ہیں، موزریلا چیز بھی بنا سکتی ہیں، اور کسی بھی قسم کی چیز تیار کر سکتی ہیں، لیکن دودھ بالکل خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دودھ میں سے کوئی گندی قسم کی اسمیل آ رہی ہے تو اس کو آپ پنیر بنانے میں یوز نہیں کریں گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ذرا ساری دودھ میں پھٹکڑی بننی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ اس کو پنیر بنانے کے لیے یوز کر سکتی ہیں اگر اس میں اسمیل نہیں آ رہی۔ اور بعض دفعہ کسی لیموں کا چھٹا پڑنے سے یا دہی وغیرہ کا چھنٹا پڑنے سے بھی دودھ تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، تو وہ تو پنیر بنانے کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے، وہ خراب دودھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گرمی کی وجہ سے دودھ زیادہ خراب ہو گیا ہے اور دودھ میں ایک گندی قسم کی اسمیل آ رہی ہے، ایک بری سی مہک آ رہی ہے، تو اس کو آپ پنیر بنانے کے لیے مت یوز کیجیے گا۔ میں نے پنیر بنانے کے لیے جو دودھ یوز کیا ہے اس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھا۔ 2 لیٹر دودھ تھا میرے پاس، تو جب وہ گرم ہونا سٹارٹ ہوا تو اس میں ہلکی ہلکی پھٹکڑی سی بننا شروع ہو گئی، تو مجھے لگا کہ یہ دودھ اب ہلکا سا خراب ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن اس میں بری اسمیل نہیں آ رہی تھی۔
بلکہ اس میں سے ایک اچھی سی مہک بھی آ رہی تھی، یعنی کہ ہمارا دودھ بالکل خراب نہیں تھا، ہلکا سا وہ خراب ہوا تھا۔ تو پھر میں نے اس کے ساتھ یہ مزیدار سی پنیر ریڈی کی ہے، اور اس پنیر کو میں نے ابھی چیک کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس کو ساری سائڈ سے بند کر دینا ہے، اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے اپنے ریفریجریٹر میں ہم 2 سے 3 گھنٹے رکھ سکتی ہیں۔ آپ اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ کی پنیر کی بائنڈنگ میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر کسی قسم کا ویٹ بھی رکھ سکتی ہیں، تو اس سے اس کی بہت اچھی سی شیپ مینٹین ہوگی۔ میں نے ہاتھوں کی مدد سے پنیر کی اچھی سے سیٹنگ کر لی تاکہ یہ اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے، اور ہماری بہت زبردست سی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے پنیر ریڈی ہو چکی ہے۔ صرف 2 لیٹر دودھ سے ہم نے کتنی زیادہ پنیر بنا لی ہے، اور ہم نے اس کو اوور نائٹ ریفریجریٹر میں چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اپنی شیپ مینٹین کر لے، اور یہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اگر آپ اتنی مقدار میں پنیر بازار سے خریدیں تو آپ کو بہت مہنگی پڑے گی، لیکن ہم نے بہت آسانی سے گھر میں پنیر تیار کر لی ہے، وہ بھی پھٹے ہوئے دودھ سے، اور ہمارا دودھ ضائع ہونے سے بھی بچ گیا، اور ہماری بہت مزیدار سی پنیر اتنی زیادہ کوانٹٹی میں بن کے تیار ہو گئی ہے، اور یہ بہت ٹیسٹی ہے۔ میں نے ابھی چیک کی ہے، اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہے۔ آپ بھی گھر میں اس طرح سے پنیر ریڈی کر سکتی ہیں، اور نیکسٹ ڈے ریفریجریٹر سے میں نے اس کو نکالا، اور ابھی ہم اس کے کیوب کاٹ لیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی کہ ہماری کتنی زبردست سی پنیر ریڈی ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ بہت مزے کی اور بہت ٹیسٹی ہماری پنیر ریڈی ہو چکی ہے۔ ابھی ہم نے ایک نائف لینی ہے، اور اس کی مدد سے ہم نے اس کے کیوب کاٹ لینے ہیں، اور ان کیوبز کو ہم پالک پنیر بھی بنا سکتے ہیں، مٹر پنیر بھی بنا سکتے ہیں، اور بہت سی پنیر کی ریسیپیز ڈشز بنا سکتی ہیں۔ اسی پنیر کو اگر ہم بلینڈر جگ میں ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈالیں تو ہماری کریم چیز ریڈی ہو جائے گی، جس کو ہم اپنے بریڈ کے اوپر سپریڈ کر سکتی ہیں، پراٹھے کے اوپر سپریڈ کر سکتی ہیں، اور جو چیز کیک ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہم بنا سکتی ہیں۔ اتنے فائدے ہیں اس مزیدار سی پنیر کے، جو کہ ہم نے پھٹے ہوئے دودھ سے تیار کر لی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنے مزے کا کیوب ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ مٹر پنیر بناؤں گی، جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے۔ کتنی زبردست شیپ مینٹین کی ہے اس پنیر نے، اور بہت اچھی بائنڈنگ ہوئی ہے۔ کچھ کیوبس کو میں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے تو ریفریجریٹر میں سٹور کر لوں گی۔ کچھ کیوبس کے ساتھ میں ابھی جو بناؤں گی مٹر پنیر، جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے۔ آپ کو پنیر کی کون کون سی ڈشز پسند ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ فیوچر میں بہت اچھی سی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ایک امپورٹنٹ بات کہ اس پنیر کو آپ ریفریجریٹر میں 1 سے 2 ہفتے تک سٹور کر سکتی ہیں۔ اس کا ٹیسٹ بالکل فریش رہے گا، لیکن اس سے زیادہ سٹور مت کیجیے گا، اور اس طرح سے آپ بہت ساری پنیر بنا کے اپنے پاس سٹور کر سکتی ہیں، اور پنیر کی مختلف ریسیپیز ٹرائی کر سکتی ہیں۔ یقین مانیے کہ یہ پنیر بہت ہی زیادہ مزے کی بنی ہے، تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔